اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ غور کرو اس بات میں کہ جو بھی بڑے بڑے اجتماع ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا جاتا، بڑے بڑے اجتماع ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا جاتا۔ وہ کیوں کیا جاتا؟ تبلیغ کرنے والے بھائی کئی لاکھوں کی تعداد میں پھیلے لے دنیا کے اندر، کیوں پھرتے؟ کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے؟ غور کرو۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے واسطے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے واسطے، نصیحت کرنے کے واسطے۔ نصیحت کہتے ہیں جوڑنے کو۔ درزی کیا کرتا؟ ٹیلر کیا کرتا؟ کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے یا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے، لیکن کیا ان کے جڑانے سے جڑ رہے؟ اللہ ماشاء اللہ، آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا؟ محنت کوشش کیوں بیکار جا رہی ہے؟ کیوں آج ہر بات بے اثر ہو رہی؟ اللہ کے واسطے غور کرو، اللہ کے واسطے بات پہ غور کرو۔ ایک مثال دیتی میں سمجھنے کے واسطے کہ صبح سے لے کے شام تک جو بھی چھوٹے کام کرتے، کچھ بھی کام کرتے، چھوٹا معمولی جو بھی کام کرتے، اس میں غور کرو کیوں کرتے؟ ہم کیوں کرتے؟ مطلب برتن دھوتے، کیوں دھوتے؟ بات کو سمجھو۔ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا بات پوچھ رہے، کچھ بھی کیوں دھوتے؟ آپ لوگوں کا جواب ہوگا اس میں ہم کھانا پکاتے، کھانا بہت ضروری ہے نا۔ بات پہ دھیان دو۔ جس طرح کھانا ضروری ہے، جس طرح پانی ضروری ہے، جس طرح ہوا ضروری ہے، اسی طرح ضروری ہے ہدایت۔ اسی طرح نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ کہنا چاہیے، اس سے کئی زیادہ ضروری ہے ہدایت۔ جب تک ہم ہدایت کے مقام کو نہیں نہ پہچانیں گے، جب تک ہم ہدایت کے مقام کو، اس کی ویلیو کو نہیں نہ پہچانیں گے، اللہ کون ہے اور رسول کون ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کون ہے اور رسول کون ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہماری زندگیوں میں ہدایت کی ویلیو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آخر ہدایت کیا ہے۔ اب غور کر کے دیکھو، جس طرح کھانا بنانے کے واسطے محنت کرتے، جس طرح پانی خود تک پہنچانے کے واسطے پانی بہت ضروری ہے، اس کے واسطے وہ چیز کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے، ہوا کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے۔ کیا ہدایت کی اتنی اہمیت ہمارے نزدیک ہے؟ سوچ کے دیکھو، کیا ہدایت کی اتنی اہمیت ہمارے نزدیک ہے؟ کل ایک کمنٹ آیا، کمنٹ میں مسلمان بھائی ہمارے، اللہ ان کو ہدایت دے، مسلمان بھائی مجھ سے کہتے کہ کیا ضرورت ہے تم کو یہ سب کام کرنے کی۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب کام کرنے کی، عورتوں کی تو آواز کا بھی پردہ ہے۔ ہمارے ان بھائی کی، ماں کی، بہن کی آواز بھی کبھی کسی ڈاکٹر نے نہیں سنا، کبھی کسی شاپنگ والے نے نہیں سنا،
कभी वो नहीं, वो बेचारी तो कभी बाहर शॉपिंग करने नहीं जाती ज़िंदगी में, पर्दे में भी नहीं जाती। अब आवाज़ का पर्दा है तो पर्दे में से कैसा बोलेंगे, डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हो कभी इलाज कराने के वास्ते। अब आवाज़ का पर्दा है तो फिर अभी बात करेंगे तो इलाज कराना ज़रूरी है, शॉपिंग करना ज़रूरी है, हिदायत ज़रूरी नहीं है। हमारे भाई को ये समझना चाहिए कि क्या हिदायत ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के वास्ते हमारी नज़र में हिदायत की क्या अहमियत है। इतना बड़ा मकाम दे दो हिदायत को, तो जब हिदायत की वैल्यू हमारे समझ में आएंगी। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तक तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा, तुम्हारी हर कीमती से कीमती और महबूब से महबूब तरीन चीज़ से ज़्यादा अल्लाह और उसका रसूल महबूब ना हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हिदायत देने के वास्ते, हिदायत की समझ देने के वास्ते आए, वो महबूब ना हो जाए, जब तक तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी हर कीमती से कीमती महबूब से महबूब तरीन चीज़, तुम्हारे वालिदैन से ज़्यादा, तुम्हारी औलाद से ज़्यादा, तुम्हारे पास जो मालो दौलत है उससे ज़्यादा, तुम्हारी हर महबूब से महबूब तर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो जाए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। ये मकाम होना चाहिए हमारी नज़र में हिदायत का। तो हमसे सवाल पूछा जाता है कि आपको क्या ज़रूरत है, ये जवाब है उसका कि ये ज़रूरत है। आज हमारी नज़र में वो मुकाम नहीं है ना, हमारी नज़र में आज वो हिदायत का मकाम नहीं है। सोच के देखो, जो कोशिश खाना बनाने के वास्ते होती, जो कोशिश दूसरे कामों के वास्ते होती, या फिर जिस चीज़ की शौक़ है उसके वास्ते कोशिश होती, शौक़ वाली चीज़ों को सीखने की, समझने की तौफीक होती, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी जो दिल बोलता वो करते, जो दिल बोलता वो करते, जो दिल बोलता वो करते। अगर हमारी ख्वाहिशात नफ्स उस दीन के ताबे हो जाएंगी जिसको लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हमारा खुद का दिल चाहेगा, हमारा खुद का दिल ये चाहेगा कि हम अल्लाह के हुक्मों को ढूंढे, भागते जाएंगे, हम भागते ढूंढेंगे। सबसे ज़्यादा अगर परवाह और फ़िक्र होंगी तो अल्लाह के हुक्म की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, हदीस ढूंढेगा इंसान। कौन से मौके पे कौन से अमल करना है, कौन से मौके पे कौन से अमल करना है, दीन के पांचों शुबों के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारने की है, इंसान ढूंढेगा, भागेगा उसके तरफ। उसका दिल खुद ब खुद ये चाहेगा। अब क्योंकि हमारी पहले से शुरुआत से ये कोशिश नहीं रहती ना, दूर रखेला हमने हमारी ज़िंदगी से, दूर है, करे भी तो कुछ नहीं और नहीं करे भी तो कुछ नहीं। ये पूरी दुनिया में हो रहा, देखो ना, गौर करो। हिदायत की वैल्यू उनकी नज़र में ज़ीरो है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम्हारी और मेरी मिसाल ऐसी है जैसे कि तुम एक आग के अलाव की तरफ छलांग लगा रहे हो और मैं तुमको पीछे से पकड़ पकड़ के खींच रहा हूँ। बचाने के वास्ते आए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचाने के वास्ते। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ईमान बहुत कमज़ोर है, हमारे दिल के जिस हिस्से पे अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए थी, अल्लाह के बाद उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए थी, बचपन में बिठा देने मांगता बच्चों को, माँ बाप ने बच्चों को ये बिठा देने मांगता कि बेटे मेरे से, माँ से भी, बाप से भी सबसे ज़्यादा अगर तुझे मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये रहेगा, ये लाइन उसको बचपन से बता देने मांगता। अल्लाह के वास्ते गौर करो तो हमारे दिल के उस हिस्से के ऊपर, जिस हिस्से पर अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए थी, उस हिस्से पर दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत और हसद, नफ़रत, कीने, इन सब चीज़ों ने जगह ले ली।
حسد، نفرت، کینے، ان سب چیزوں نے جگہ لے لیا۔ اللہ کے واسطے غور کرو، غور کرو، بچنے کے راستے پہ غور کرو، بچنے کے راستے پہ غور کرو۔ سب سے پہلا سوال تو قبر میں یہ ہوگا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال اس طرح کے ہونے والے ہیں، کوشش اس طرح کی ہماری دل کے اندر محبت کون سی چیزوں کی ہے جس کے بارے میں آپ قرآن اور حدیث میں غور کریں گے کہ دنیا کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ دنیا کی زندگی امتحان ہے، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کہا ہے۔ ہم پوری زندگی میں سب 5 منٹ بھی بیٹھ کے ایسا صرف اتنے 5 منٹ اپنے امتحان سمجھیں گے، باقی کی زندگی، باقی کا وقت چھوڑو، یہ جو ابھی آنے والے 5 منٹ ہے نا، اس کے اندر ہم دنیا کی زندگی کو امتحان سمجھیں گے۔ اگر سمجھنا شروع کریں گے تو بات سمجھ میں آئیں گی نا۔ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امتحان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے راستے سے جا رہے تھے، صحابہ کو لے کے راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ان کو ایک مری ہوئی بکری کا بچہ نظر آیا، مری ہوئی بکری کا بچہ نظر آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون اس کو 2 درہم کا خریدنا چاہیں گا؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم تو اس کو مفت میں بھی نہ خریدے، ہم تو اس کو مفت میں بھی نہ خریدے، پہلے تو یہ مرا ہوا ہے اور اس کے کان بھی کٹے لے، ہم تو اس کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے، غور سے سنو۔ کیا تم جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے زیادہ نہیں ہے۔ جو مری ہوئی بکری تم فری میں بھی خریدنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بکری سے زیادہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ بات کو سمجھو ہاں، دنیا کی، اپنے بندوں سے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا، دنیا کی محبت، دنیا کی اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک اس مری ہوئی بکری سے زیادہ نہیں۔ بات کو سمجھو، ہم 2 منٹ کے واسطے بھی نہیں سمجھ رہے بات کو نا، خالی 5 منٹ کے واسطے سمجھ کے دیکھو کہ دنیا کی زندگی میں نہیں سمجھ۔ ہمارے کو جو پاورز دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، ارادہ اور اختیار، ارادہ، ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کرنا، پھر جب وہ پیدا